ہمارا اپنا ذاتی مکان چاہے وہ کتنی کی قیمت کا کیوں نہ ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا ایک بندہ ہے اس کا ایک شہر میں نہیں کئی شہروں میں اس کے الگ الگ گھر ہیں جی. جتنے بھی گھر ہیں وہ اس کے استعمال میں آ رہے ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. انسان کے پاس قیمتی گاڑی ہے کار ہے مان لو کروڑوں روپے کی گاڑی ہے اور ایسے ہی ایک ہی گاڑی نہیں کئی گاڑیاں ہیں. اپنے خود کے لیے ایک گاڑی رکھا ہے بچوں کو اسکول لانے لے جانے کے لیے ایک گاڑی رکھا ہے بیوی کے کچھ کام کے لیے ایک گاڑی رکھا ہے. اهدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین ہمارے زکوٰۃ سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے. آج کی محفل کا سوال ہے کہ شیخ وہ کون سی چیزیں ہیں جو قیمتی تو ہیں لیکن پھر بھی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس بارے میں بتائیں شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیں اس سوال کے جواب کے لیے آسان یہ کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے یہ بڑی لمبی فہرست ہے. جی ہم کچھ فارمولے رکھیں گے لیکن سمجھنے کے لیے یہ کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ اسلام نے بتائی. سونا چاندی کیش، دوسری چیز جانور اونٹ گائے بکری، تیسری چیز کھیتی باڑی، چوتھی چیز سامان تجارت. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کچھ چیزوں کی اس کی ساری تفصیلات تو نہیں آ سکتی موٹی موٹی چیزیں ہم اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں. ہمارا اپنا ذاتی مکان چاہے وہ کتنی کی قیمت کا کیوں نہ ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا ایک بندہ ہے اس کا ایک شہر میں نہیں کئی شہروں میں اس کے الگ الگ گھر ہیں جی. جتنے بھی گھر ہیں وہ اس کے استعمال میں آ رہے ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو. جی. اسی طرح سے دوسری چیز انسان کے پاس قیمتی گاڑی ہے کار ہے مان لو کروڑوں روپے کی گاڑی ہے اور ایسے ہی ایک ہی گاڑی نہیں کئی گاڑیاں ہیں. اپنے خود کے لیے ایک گاڑی رکھا ہے بچوں کو اسکول لانے لے جانے کے لیے ایک گاڑی رکھا ہے بیوی کے کچھ کام کے لیے ایک گاڑی رکھا ہے. اگر اس کے استعمال میں آ رہی ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اسی طرح سے بندے کی تجارت مان لیجیے الگ الگ شہروں میں ہے اور اس نے وہاں پر بھی اپنی ایک ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے تب بھی اس کے استعمال میں آنے والی اس گاڑی کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک بندہ ہے جس نے پراپرٹی بہت بنایا بلڈنگیں ہیں دکانیں ہیں لیکن وہ نہ بیچنے کے لیے ہیں نہ استعمال کے لیے ہیں البتہ کرائے کے لیے اس نے رکھا ہے. جی. تو اب وہ بلڈنگ کی قیمت کے اعتبار سے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کا جو کرایہ آتا ہے وہ کرایہ اگر آپ کے پاس جمع ہونے کے بعد خرچ جو آپ کے اخراجات نکل کر بچتا ہے اور اس پر 1 سال گزرتا ہے تب اس پر وہ زکوٰۃ ہوگی. مان لیجئے آپ کے پاس ایک بلڈنگ ہے مہینے کا 1 لاکھ روپے اس کا کرایہ آ رہا ہے 1 لاکھ روپے میں 80-90 ہزار روپے آپ کھا کر ختم کر رہے ہیں 10 ہزار بچتے ہیں. اب وہ اس طرح سے یا مان لیجئے وہ بھی نہیں بچتے ہیں تو اس پر آپ کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اور بچتے ہیں تو پھر وہ کیش میں شمار ہوں گے کیش میں آتے رہیں گے آپ کے بینک بیلنس کا جو کیش کا جو ہمارا حساب ہے اس کے اعتبار سے اس پہ زکوٰۃ اگر 1 سال گزرنے کے بعد 595 گرام چاندی کے برابر وہ قیمت ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. ایسی بہت ساری گاڑیاں ہیں مان لیجئے آپ کے پاس ٹیکسیاں ہیں یا پھر یہ چھوٹا ہتھی یا بڑی گاڑیاں آپ نے کرائے پہ دے رکھی ہیں یا روڈ رولر کی جو گاڑیاں چلتی ہیں اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے الا کہ آپ اس کا جو آپ کو کرایہ مل رہا ہے اس کرائے کو آپ اپنی آمدنی میں شمار کریں گے اور اس میں جو بچت ہوگی اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اسی طرح سے جانور بھی ہیں مان لیجیے آپ کے پاس گھوڑے ہیں گھوڑوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے لیکن گھوڑوں کو اگر آپ تجارت کے لیے رکھیں بیچنے کے لیے تو پھر وہ عروض تجارہ میں آئے گا سامان تجارت میں آئے گا اور اگر آپ نے کرائے پہ دینے کے لیے رکھے ہیں تو اس کے کرائے سے آنے والی چیز سے آپ اس میں زکوٰۃ ادا کریں گے. اسی طرح سے مشنریز ہیں ایک بڑا ہاسپٹل ہے اس میں اربوں روپے کی مشنریز ہیں
اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اس سے آپ کو جو انکم ہو رہی ہے پھر آپ اس انکم کو اپنے کیش والے معاملے میں آپ داخل کریں گے. اسی طرح سے فیکٹری ہے یا آپ کے اور بھی کوئی مان لیجئے کارپینٹر ہے, الیکٹریشین ہے, اس کے پاس اوزار ہیں, بڑے قیمتی اوزار ہیں, اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سے ہیرے جواہرات ہیں یا ذاتی استعمال کی گھڑی ہے, ایک بندہ اس کے پاس کروڑ روپے کی گھڑی ہے, اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سے پلاٹ ہیں, آپ نے پلاٹ خرید کر رکھے ہیں, یہ پلاٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ آگے چل کر اس میں کچھ بنائیں گے, دکانیں بنائیں گے, کچھ بلڈنگ بنائیں گے, کرائے سے دیں گے, یا آپ اپنا ذاتی مکان بنائیں گے. ابھی جو گھر ہے وہ اب آج کی تاریخ میں رہنے کے لیے کافی ہے, لیکن بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو اس کے اعتبار سے آپ نے کوئی بڑا پلاٹ خرید کر رکھا ہے تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں, الا ہی کہ وہ پلاٹ آپ نے تجارتی نقطہ نظر سے خریدا ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے یا کرائے پہ دینے کے لیے رکھا ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. ان کی نیت دونوں بھی ہوتی ہے. ہاں ہم لوگ اس پر بات کریں گے. گھر کا فرنیچر ہے, گھر کا فرنیچر جتنا بھی ہو اس پر بھی آپ کو کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑے گی. اسی طرح سے کمپنیوں میں یا فیکٹریوں میں یا کھیتوں میں بڑے بڑے ٹریکٹر چلتے ہیں, وہ ان کے اپنے استعمال کے لیے ہوتا ہے, مال سپلائی کرنے کے لیے, کسٹمر کو جا کر پہنچانے کے لیے, ڈیلیوری دینے کے لیے, تو ان گاڑیوں پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال پر کہ آپ جب پلاٹ خرید رہے ہیں آپ کا ارادہ نہیں, آپ اپنے لیے خریدے جی, اب ایک وقت کے بعد پتا چلا یار یہ جگہ صحیح نہیں ہے, یہ ماحول صحیح نہیں ہے, یا اس کی قیمت بڑھ نہیں رہی ہے, تو آپ نے تو خریدا تھا, آپ کی اصل نیت کیا ہے کہ اس میں آپ آ کر رہیں گے, آپ گھر بنائیں گے, دکانیں بنائیں گے, لیکن بیچنے کا مقصد نہیں تھا, آپ مجبوراً بیچ رہے ہیں, یا آپ جان چھڑانے کے لیے, یار کون اتنے دور آ کر اس کی دیکھ ریکھ کرتا رہے گا, آزو بازو میں لوگ قبضے کر رہے ہیں یہاں پر کوئی, اس لیے اگر آپ بیچ رہے ہیں تو وہ بیچنے میں شمار نہیں ہوگا, آپ جان چھڑانے کے لیے بیچ رہے ہیں, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ پہلے ایک ارادہ ہوتا ہے بعد میں ایک ارادہ ہوتا ہے, تو اس کو پہلے سے طے کرنا ہے کہ بھئی یہ مان لے ایک بندہ کہتا ہے جب بھی اچھا ریٹ آئے گا میں اس کو بیچوں گا, تو اس کو ہر سال کی زکوٰۃ دینا ہے. جی ہاں, مان لیجئے ابھی, اچھا ایک سوال اس میں ایک اور آتا ہے, بندے نے خریدنے کو خرید لیا, 1 کروڑ کی زمین ہے, اب اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو وہ ہر سال زکوٰۃ کی رقم لکھ کر رکھتا رہے گا. مان لیجئے 2020 میں اس کی قیمت 70 لاکھ روپے ہے, 2021 میں اس کی قیمت 72 لاکھ روپے ہے, تو پھر جب وہ زمین بیچے گا تب اس کا ہر سال کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالے گا, کیونکہ آج آپ کے پاس دینے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ اس کی زکوٰۃ ہر سال دیں گے اگر آپ بیچنے کی نیت سے اس کو خریدے ہیں. اور اگر آپ کے بیچنے کا ارادہ نہیں تھا, ضمناً اچانک آپ کو بیچنا پڑا, تو اہل علم خاص کر علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کل ملا کر موٹی بات اگر یہ, ہر وہ چیز جو استعمال میں آ رہی ہے جس سے آپ کما رہے ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, چاہے وہ اس کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ ہو, آپ کو اس کی کمائی میں سے آپ کو جو پیسہ آپ کا بچے گا اس میں آپ زکوٰۃ دیں گے. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ شیخ نے بہت ہی اچھے انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. آج کے لیے اسی پر بس کرتے ہیں, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے, میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی, بہت دلائل دیتے ہیں, بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں, اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا, سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.